اور یاد رکھے جو شخص اہتمام کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جنت کے دریا کے اندر غوطہ لگائے۔ چنانچہ وہ فرشتہ جنت کے دریا کے اندر غوطہ لگاتا ہے۔ جب وہ غوطہ لگا کر نکلتا ہے اور اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے ٹپکتے ہیں نا، اتنی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج تک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در میں جھکنے میں آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہے، نماز پڑھنے میں آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہے، آج سے یہ ارادہ کر لو، یہ پکا ارادہ کر لو، یہ عزم مصمم کر لو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در میں جھکنا شروع کریں گے۔ اور یاد رکھے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جھکتا ہے نا، پھر اسے در در کے دکے کھانے نہیں پڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو ہر قسم کے گناہوں سے خود بخود روکتا ہے، انسان کو شرم دلاتا ہے، نماز انسان کو عار دلاتا ہے کہ اے انسان، تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو چوری بھی کرتا ہے، اے انسان تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو غیبت بھی کرتا ہے، اے انسان تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو جھوٹ بھی بولتا ہے، اے انسان تو مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھتا ہے اور تو بدنظری بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز انسان کو خود بخود ہر قسم کے گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے عملی زندگی میں لانا چاہتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے، تو ایک چیز کا آپ ارادہ کر لو کہ آج کے بعد ہم نماز کا اہتمام کریں گے، پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے۔ تو دیکھ لے آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون کیسے آتا ہے، آپ کی زندگی میں چین کیسے آتا ہے۔ آج ہم سکون کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آ کر جھکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یعنی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر سکون چاہتے ہو، اگر چین چاہتے ہو، اگر آپ اپنی زندگی میں انقلاب چاہتے ہو، تو آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جھک جاؤ، یعنی نمازوں کا اہتمام کرو۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں چینجنگ کیسے لاتے ہیں، آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون کیسے آتا ہے۔ سکون نماز میں ہے، سکون نماز میں ہے، چین نماز میں ہے، چین نماز میں ہے۔ آؤ نماز کا اہتمام کرو،